بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، مویشی وغیرہ ہیں، لیکن ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے دیہاتوں میں جو عام یہی ہوتا ہے کہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ہے سونا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس، کسی خاتون کے پاس 700 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر پر اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا سال گزرنے کے بعد واجب ہے۔ اس طرح چاندی ہے، تو اگر کسی مرد، کسی خاتون کے پاس وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہو، اس کے پاس چاندی، تو سال گزرنے کے بعد 2.5% اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تیسری چیز ہے نقدی ہے۔ کسی شخص کے پاس، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس نقدی وہ اتنی رقم بنتی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جائے۔ اس کا ریٹ چونکہ مختلف ہوتا ہے، ہر وقت اس کے اوپر اتار چڑھاؤ اس میں ہوتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے، فرمایا اس کے پاس نقدی ہو تو اس کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت میں دکان آ جاتا ہے، آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اس نیت سے کہ آگے اچھے داموں میں فروخت کروں گا، اسی طرح دکان سے کرایہ آتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مال تجارت ہیں۔ وہ بھی کیا ہے، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے اس کی مقدار، اس کے اوپر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ سونا ہے، صرف سونا کسی کے پاس ہو، صرف چاندی ہو، اور یہ دونوں کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، یا اسی طرح جس کو ہم آج کل اپنے دیار میں کہا کرتے ہیں کہ اینٹوں کی شکل میں ہو، اس کی اپنے اینٹ، تو وہ اس شکل میں ہو، خواہ وہ آپ استعمال کرتے ہو یا استعمال نہ کرتے ہو، خواہ آپ نے اس کو صندوق پہ رکھا ہو یا اس کو استعمال میں لایا ہو۔ اس طرح نقدی ہے، خواہ وہ آپ کے پاس ہو، آپ کے گھر میں ہو، بینک میں ہو، اور اسی طرح چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ تو یہ ان 4 چیزوں کو اگر کسی کے پاس ایک ہو تو پھر معیار وہی ہوگا کہ سونے میں 7.5 تولے سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولے چاندی ہے، اور نقدی اور مال تجارت اس کے لیے معیار وہ یہی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک بنتی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔